بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کچھ ویڈیوز سے آئینہ قادیانیت کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اس کا بیان شروع کیا تھا، اور ہمارا یہ دوسرا سوال تھا اس حصے کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی پر مشتمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، یہ جو روایت ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے، سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال ہم انی متوفی کا کلمہ کی بحث پڑھ رہے تھے، اور متعدد دلائل سے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ انی متوفی کا معنی انی قابض کا ہے کہ میں تمہیں وصول کرنے والا ہوں، پورا پورا لینے والا ہوں۔ یہ اس آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کا معنی اور مفہوم ہے، نہ یہ کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اسی کو آگے آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی چلاتے ہیں، دیکھیے۔ البتہ عام لوگ توفی کو اماتت اور قبض روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی عام طور پہ لوگ اس کلمہ کو، توفی کلمہ کو، وفات کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ کلیات ابو البقاء میں ہے التوفی الاماتت وقبض الروح وعلیہ استعمال العامت او الاستیفاء واخذ الحق وعلیہ استعمال البلغاء، یعنی عام لوگ تو توفی کو اماتت اور قبض روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور بلغاء پورا پورا وصول کرنے اور حق لے لینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو بات ہم نے پڑھی ہے کہ عام طور پر لوگ توفی کے کلمہ کو اماتت اور قبض روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس سے متعلق بڑی نفیس اور قیمتی بحث وہ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نظرۃ عابرہ علی من ینکر نزول عیسیٰ علیہ السلام قبل الآخرہ کے اندر ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ کلمہ توفی سے وفات مراد لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی ایسا تھا، یعنی یہ لغت ہے، زبان ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، مرور زمانہ کے ساتھ اس کا جو مدلول ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو آج کے دور میں اس کلمہ سے وفات کو مراد لیا جاتا ہے عامت الناس کے ہاں، ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ یتوفی الانفس حین موتها، حین موتها، یہ موت کلمہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اگر یتوفی کا معنی وفات ہی تھا عامت الناس کی لغت کے اندر بھی، فہم کے اندر بھی، تو پھر حین موتها کے کلمات کہنے کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ یتوفی کے اندر خود ہی موت کا معنی آ گیا تھا۔ تو جب حین موتها کا کلمہ ساتھ جوڑ کے ذکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ یتوفی کا معنی عامت الناس کے ہاں وہ موت نہیں تھا۔ اگر موت ہوتا تو یہ دوبارہ کلمہ عند موتها نہ ذکر کیا جاتا۔ اس کی مثال آسان سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیارتن، آج کے زمانے میں جب بھی آپ بولیں گے نا کہ جاء السیارہ تو فوراً ذہن جو ہے وہ گاڑی کی طرف جائے گا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں سیارتن سے گاڑی مراد لی جاتی ہے۔ عام فہم میں عامت الناس کے زبانوں میں، ان کے دماغوں میں یہی ہوتا ہے کہ سیارہ گاڑی، جبکہ یہی کلمہ سیارہ قافلہ کے لیے استعمال ہوتا تھا سابقہ زمانے کے اندر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ اب اگر آج کے زمانے میں یہ کلمہ سنا جائے تو فوراً کہے گا کہ گاڑی ہے، حالانکہ وہاں گاڑی مراد نہیں ہے، وہاں پہ تو قافلہ مراد ہے۔ تو اس لیے تطور لغہ، زمانے کے بدلنے کے ساتھ، مرور کے ساتھ کلمات کے مدلول کا بدل جانا، یہ زبانوں میں ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو معنی جس لفظ کا لیا جا رہا ہے یہی معنی قرآن پاک کا لیا جائے، بھلے سابقہ زمانے کے اندر یہ معنی مراد نہ لیا جاتا ہو۔ اسی کو آپ دیکھ لیجئے وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، تو اگر تطور لغہ کو دیکھا جائے تو سیارۃ آج تو گاڑی کو کہتے ہیں، تو کیا اس وقت گاڑی آئی تھی؟ نہیں، قافلہ آیا تھا۔ تو تطور لغہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا البتہ عام لوگ توفی کو اماتت اور قبض روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں ایسا ہے، سابقہ زمانے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یعنی عام لوگ تو توفی کو عمادت اور قبض روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور بلغاء پورا وصول کرنے اور حق لے لینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. بہرحال زیر بحث آیت کریمہ میں بربنائے قرائن توفی کے معنی قبض اور پورا یعنی جسم مع روح کو اپنی تحویل میں لے لینے کے ہیں، عمادت کے نہیں. البتہ قبض روح بصورت نیند کے معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قبض روح کی دو صورتیں ہیں، ایک مع الامساک اور دوسری مع الارسال. مع الامساک کا مطلب یہ ہے کہ یمسک التی قضى علیہ الموت، اور مع الارسال کا مطلب یہ ہے کہ ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. تو اس آیت میں توفی بقرینہ رافع کا الیہ بمعنی نیند ہو سکتی ہے، اور یہ ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ نیند اور رفع جسمی میں جمع ممکن ہے. چنانچہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے. یہ وہ دوسرا قول ہے. ایک قول آپ کو بتایا جمہور مفسرین کا، دوسرا بعض مفسرین کا، اور تیسرا قول آگے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مستقل سوال کے تحت آ رہا ہے. یہ عربی عبارت دیکھیے، الثانی المراد بالتوفی النوم ومنه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اور دوسرا قول یہ ہے کہ توفی سے مراد نیند ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، کہ یہاں پر یتوفی الانفس التي لم تمت في منامها نیند کے لیے بھی توفی کا کلمہ استعمال ہوا ہے. تو پھر اس کا خلاصہ اور معنی کیا ہوگا؟ فجعل النوم وفاتا، نیند کو وفات کہا گیا. وکان عیسی علیہ الصلاۃ والسلام قد نام فرفعه الله وهو نائم لئلا يلحقه خوف. عیسیٰ علیہ السلام سو گئے، اللہ تعالیٰ نے پر نیند طاری کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا حالت نوم کے اندر ہی، حالت نیند کے اندر ہی، تاکہ ان کو خوف نہ ہو کہ بلندی کی طرف جاتے ہوئے انسان خوف زدہ ہوتا ہے. آسمانوں کی طرف ایک انسان جا رہا ہو تو کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہو، تو ان کو نیند کی حالت میں آسمانوں پر اٹھائے گا. یہ خازن کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 ہے. تو ہمارا سوال تو یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن کچھ اہم اور مفید باتیں یہاں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے انی متوفی کا کلمہ، متوفی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی ہوتا ہے. حقیقی جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ حال کا ہوتا ہے، اور جو اس کا مجازی معنی ہوتا ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے. یعنی اہل لغت کے ہاں جب اس میں فاعل کا صیغہ بولا جائے تو اس سے مستقبل کا اگر معنی لیا جائے تو یہ مجازن ہوتا ہے، حقیقتاً اس سے حال کا معنی مراد دیا جاتا ہے. اب حال کا معنی تو نہ ہمارے نزدیک ہے اور نہ ہی قادیانیوں کے نزدیک ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اسی وقت وفات دے دی تھی جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ بھی یہ نہیں کہتے، اور ہم بھی یہ نہیں کہتے. اب بات رہ گئی مجاز کی. اب مجاز کے اندر دو قول ہے، ایک مسلمانوں کا، ایک کافروں کا، قادیانیوں کا. مسلمانوں کا قول یہ ہے کہ ان کی اس وقت وفات نہیں ہوئی. انی متوفی کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا. اگر متوفی کا معنی وفات بھی لے لیا جائے، میں آپ کو موت دوں گا. اب یہ موت دینا مستقبل میں ہوگا. مستقبل میں کون سا زمانہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں کہ قرب قیامت وفات دی جائے گی. جب یہ قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں 87 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، اب وہ بھی مستقبل کا کہتے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے. دلیل جو ہے وہ بوزاسف نامی شخص کی جو قبر ہے کشمیر کے اندر وہ ہے، الہام ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہے. یعنی بوگس قسم کے تمام تر ڈھکوسلے وغیرہ تو موجود ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے. تو اب انصاف پسند آدمی کو جب یہ بتایا جائے کہ یہ دو قول ہیں، ایک مسلمانوں کا، ایک کافروں کا، ایک کے ساتھ دلائل ہے اور ایک بغیر دلیل کے ہے، تو صاف سی بات ہے ویسے یہی ہوگا کہ جو دلائل ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اسی پر اس کو جو ہے وہ محمول کیا جائے گا. تو کلمہ متوفی کا معنی اگر وفات بھی لے لیا جائے، قادیانی مدعا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ لغت بھی اس کا انکار کرتی ہے اور شریعت بھی اس کا انکار کرتی ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. دوسری بات جو یہاں آپ سے عرض کرنی ہے وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. میں آپ کے سامنے اسکرین پر اس کو دوبارہ لے آتا ہوں، پھر اس سے متعلق بات کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، کتاب الاسماء والصفات، صفحہ نمبر 203، کتاب ہے بیہقی رحمہ اللہ کی.
اب اس آیت کی بابت جو کلام ہے وہ آپ سنیے گا، بڑا قیمتی کلام ہے اور قادیانیوں کی طرف سے اس سے بڑا اچھالا جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ فَأَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ فِيكُمْ، یہ بیہقی کی روایت ہے اور کتاب الاسماء والصفات کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے، اور سند پر کوئی اعتراض بھی ایسا نہیں ہے جو قابل قبول ہو۔ لیکن یہاں پر جو قادیانی مغالطہ دیتے ہیں وہ کیا ہے وہ سمجھیے گا، وہ یہ ہے کہ بیہقی کی یہ جو روایت ہے، اس روایت کے بعد ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ عبارت یہ ہے کہ رواہ البخاری فی الصحیح عن یحیی بن بکیر واخرجہ مسلم عن وجہ آخر عن یونس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر یحییٰ بن بکیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل کی ہے، اور امام مسلم نے ایک اور طریق سے، ایک اور سند سے یونس کے واسطے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب قادیانی الجھاؤ یہ پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن یہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے یہ روایت بخاری اور مسلم سے لی ہے۔ اب جب بخاری اور مسلم کو کھولا جائے تو اس کے اندر کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم یہ ہے، من السماء اس کے اندر نہیں ہے، تو محل نزاع کلمہ من السماء بن گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہقی نے جب یہ روایت کو ذکر کیا، امام بخاری اور امام مسلم کی طرف اس کو منسوب کیا، یعنی اس عبارت کو لکھا وہاں پر، تو جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں نہیں ہے۔ تو اب دو احتمال ہو سکتے ہیں، ایک احتمال یہ کہ بیہقی کو وہم ہوا اور یہاں پر لکھ دیا، دوسرا احتمال یہ ہوا کہ بیہقی نے نہیں لکھا بلکہ بعد میں اضافہ کیا گیا، اور وہ اضافہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں ان مولویوں نے کیا۔ تو دو اعتراض ہو گئے، اور کیسے اعتراض ہو گیا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس جواب کو ذرا سمجھیے گا۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا گیا نا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کلمہ من السماء ذکر نہیں کیا، تو یہ وہم ہے یا پھر یہ اضافہ ہے حدیث کے اندر، یہ دراصل محدثین کے طرز و اسلوب سے ناواقفیت کا ہونا ہے، جہالت کا ہونا ہے۔ محدثین بعض اوقات کسی روایت کا حوالہ کسی اور کتاب سے دیتے ہیں تو وہ مضمون کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ مثلا بیہقی کی روایت کو لے لیجئے کہ بیہقی نے جب لکھ دیا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی الفاظ کو نقل کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مضمون کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور یہ ایک صرف بیہقی کا نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے محدثین کی عادت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ بیہقی کی اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جس کو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ میں جو دیگر کتابوں کے نام لکھے ہیں اس کے اندر ایسے ہی بعین ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے، مضمون ایک جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات جب کچھ کتابوں کے نام ساتھ لکھے نا فلاں فلاں کتاب میں یہ حدیث آئی ہے، تو وہاں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے واللفظ للبخاری یا پھر واللفظ لہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ لیے گئے ہیں یہ فلاں کتاب کے ہیں، اور دیگر جو کتابیں یہاں لکھی گئی ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ اس مفہوم کو وہاں آپ پا سکتے ہیں، وہاں آپ کو ملے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ امام بیہقی نے جو یہ روایت لکھنے کے بعد اخرجہ البخاری، رواہ البخاری، اخرجہ مسلم کی جو کلمات لکھے ہیں وہ بے اعتبار مضمون کے لکھے ہیں، بے اعتبار کلمات کے نہیں لکھے۔ آئیے ذرا علم حدیث کے، اصول حدیث کے ایک مشہور جو امام ہے ان کا مقدمہ سنیے، ان کے کلمات سنیے۔ یہ ابن صلاح رحمہ اللہ ہے، مقدمہ ابن صلاح کے اندر لکھتے ہیں، سنیے گا۔ فرماتے ہیں وَهَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالسُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ لِأَبِي مُحَمَّدِ الْبَغَوِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْ مُسْلِمًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان تفاوتا في بعض المعنى۔ یہ ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت ہے، 643 ہجری کے اندر انہوں نے لکھی ہے، یعنی پرانی جو ہے یہ عبارت موجود ہے۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ مؤلفین اپنی مستقل تصانیف کے اندر، مثال کے طور پہ امام بیہقی ہیں اپنی سنن کبیر کے اندر، امام بغوی ہیں اپنی شرح السنہ کے اندر، یا جیسے دیگر حضرات، وہ بعض اوقات جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یا امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اصل حدیث، مضمون حدیث آپ کو بخاری اور مسلم میں مل جائے گا، نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعین ہی یہ الفاظ ملیں گے۔ بعض اوقات الفاظ کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور کبھی معنی کا بھی اختلاف ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر
روایت کے الفاظ اور معنی ایک جیسا ہو۔ تو اب ابن صلاح رحمہ اللہ نے جب 643 ہجری کے اندر خود وضاحت کر دی اور انہوں نے محدثین کا اسلوب اور طرز بتا دیا، تو اب اس پر اعتراض کرنے کی کیا وجہ باقی رہ جاتی ہے۔ ایک اور اعتراض بھی جہاں کیا جاتا ہے اس کو بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، وہاں پر کہا ہے کہ بیہقی نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہاں پر جو در منصور کے اندر روایت ہے وہاں پر تو من السماء کا کلمہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف وہاں پر بیہقی کا لفظ نہیں ہے یا بیہقی کا نام نہیں ہے، بلکہ 4 کتابوں کا نام ہے۔ اب ان 4 کتابوں میں سے انہوں نے دیگر جو کتابیں ہیں ان کے الفاظ نقل کر دیے اور بیہقی کا معنی نقل کر دیا۔ اسلاف کے ہاں تو یہ بات طے شدہ تھی، معروف تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہونا ہے، تو اس لیے من السماء کا کلمہ ہونا نہ ہونا اس کا تو ویسے ان کے ذہنوں میں موجود تھا، نقل ہونا نہ ہونا اس سے کوئی خاص اہمیت، اس سے کوئی خاص اعتنا نہیں رکھا گیا۔ بہرحال امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی دیگر کتابوں سے اس روایت کو نقل کیا اور بیہقی کا صرف حوالہ دیا ہے مضمون اور اصل کے اعتبار سے۔ یہ تو ہو گیا جو اعتراض ان کی طرف سے تھا، وہ آپ کو سمجھا دیا گیا۔ اب یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف بھی آئیے۔ مرزا قادیانی نے تو خود اپنی کتابوں کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ اس کے 1-2 نمونے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک نمونہ تو روحانی خزائن کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 142 پر موجود ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے مثلا صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا، اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لغو خیال ہے۔ اب یہ تو ہم اس سے تو بات نہیں کرتے نا کہ کپڑے جو ہے وہ زرد ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ قادیانی نے تو یہاں پر تحریف سے کام لیا ہوا ہے۔ ہمارا محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ جب آسمان سے نازل ہوں گے، مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے اور صحیح مسلم کی طرف منسوخ کیا ہوا ہے۔ ایسی ملفوظات کے اندر ہے جلد 5 صفحہ نمبر 33 پر آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی، تو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں، ایک اوپر کی دھڑ کی اور ایک نیچے کی دھڑ کی۔ تو یہ آسمان سے اترے گا، آسمان سے اترے گا کہ کلمات تو مرزا قادیانی نے کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے۔ اب نہ مرزا قادیانی کی کتاب تمہیں کہیں بھاگنے دے گی اور نہ ہی بیہقی کی روایت تمہیں کہیں بھاگنے دے گی کہ کلمہ من السماء موجود ہے اور مرزا قادیانی آسمان سے نہیں بلکہ چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث سے متعلق بھی کچھ بات ہو گئی اور ہم نے اپنا جو سوال نمبر 2 کے اندر آیت تھی اس کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔